بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوبز ٹاک میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے ان شوبز کے ستاروں کی بات کریں گے جو اس لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس جیسی مشکل گھڑی میں نکاح جیسے خوبصورت رشتے میں بندھے اور اپنی زندگیوں کو اور خوبصورت بنایا۔ لیکن اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی انفارمیشن مس نہ ہو، اور چینل کو لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جی تو ناظرین، ہم آپ کو ون بائی ون بتاتے جائیں گے کہ وہ سیلیبریٹیز کون ہیں اور ان کی شادی کہاں، کب اور کیسے منعقد ہوئی۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے سجل علی اور احد رضا میر کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سجل علی اور احد رضا میر پاکستانی انڈسٹری کے چمکتے ستارے ہیں، اور ان کی قابلیت کی بنا پر ان کی اس چمک میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں ہم بات کریں گے سجل علی کی، تو عوام کی طرف سے ان کے چیلنجنگ رولز کی بنا پہ پسند کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کے مایہ ناز اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو مالی طور پر سپورٹ کرنے کے لیے ڈرامہ انڈسٹری میں آئیں۔ سجل علی خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں شائننگ سٹارز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی گلیمرس، ان کا ٹیلنٹ اور بڑھتا گیا۔ جہاں بات کی جائے احد رضا میر کی، تو ان کی قابلیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ ڈرامہ عہد وفا میں انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ وفا کے عہد کو نبھایا۔ سجل علی اور احد رضا میر کو بہت سے ڈراماز میں ایک ساتھ دیکھا گیا۔ آف سکرین انہوں نے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا، وہ ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حال ہی کا ڈرامہ یہ دل میرا میں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا اور اپنے ہنر اور قابلیت کی بدولت ہر دل میں گھر کیا۔ سجل علی اور احد رضا میر 14 مارچ 2020 میں شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھے اور ابو دھابی میں ان کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ان کی شادی میں ان کے قریبی دوست اور فیملی شامل تھی۔ انہوں نے اپنی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل کیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں بہت خوش ہیں۔ شادی کے بعد سجل علی نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پرسنل لائف سے جڑی کوئی بھی بات پبلک نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ شادی کی تقریب کے بعد فوراً ہی وہ پاکستان واپس آئے جب کووڈ-19 جیسی وبا پھیل رہی تھی اور بہت سے مریض سامنے آ رہے تھے۔ ان کے عزیز و اقارب اور ان کی فیملی نے اس شادی کو بہت انجوائے کیا، لیکن پاکستان آتے ہی سجل علی نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنا خیال رکھیں، 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں تاکہ وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ جی تو ہمارا اگلا کپل ثمینہ احمد اور منظر صہبائی ہیں۔ ناظرین، ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ ہمارے فلم انڈسٹری، ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے بہت ہی پرانے اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ 4 اپریل 2020 میں ثمینہ احمد اور منظر صہبائی ایک خوبصورت جوڑے میں بندھے۔ دونوں کی شادی کی تقریب لاہور میں منعقد ہوئی، جہاں سادگی سے کچھ رشتہ داروں اور خاندانوں کے بیچ یہ نکاح منعقد ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ایسا ممکن نہیں ہو جاتا وہ اس بات کو راز رکھیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس بات سے واقف نہ تھا کہ وہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو اس نیوز نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ جی تو اب ہمارے کپل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو نمرہ خان اور راجہ افتخار اعظم ہیں۔ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کے چمکتے ستارے نمرہ خان اور راجہ افتخار اعظم 19 اپریل 2020 میں اس ازدواجی زندگی میں بندھے۔ نمرہ خان کی شادی کی خبر ان کے فینس کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ انہوں نے کسی بھی انٹرویو میں اپنے اور راجہ افتخار اعظم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ان کپلز کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی بہت سادگی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور کووڈ-19 جیسی صورتحال میں انہوں نے نہایت سادگی سے یہ تقریب منعقد کی۔ جی تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں حنا الطاف اور آغا علی کے بارے میں۔ 22 مئی 2020 میں حنا الطاف اور آغا علی کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، اور حنا الطاف 22 مئی کو حنا الطاف سے حنا علی بنی۔ انہوں نے جمعے جیسے مبارک دن کو نکاح کے لیے منتخب کیا۔ ناظرین، اس شادی کو بھی ایک راز رکھا گیا اس وقت تک جب تک یہ مکمل سر انجام نہ ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ زیادہ ارینجمنٹس نہیں کر پائے، اس لیے انہوں نے سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیا۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ جس دن ان کے نکاح کی یہ تقریب منعقد ہوئی، اسی دوران PIA کا طیارہ کریش ہوا اور بہت سی جانیں نکل گیا، لیکن ان کی شادی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائی۔ آغا علی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ایک ساتھ ٹی وی شوز میں ہوسٹ کیا۔ تب ہم ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن کافی سالوں بعد ہم پھر سے ملے اور اچھے دوست بنے، اور پچھلے 11 مہینوں سے ہم ایک ساتھ تھے اور اپنی زندگی کو خوب انجوائے کیا، ایک ساتھ فن کیا، موویز دیکھیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ میری زندگی کا وہ حصہ بن گئیں جو کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران ان کے ساتھ گزرے ہر لمحے کو یاد کیا، اور تب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کو اپنی باقی کی زندگی بھی ان کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ تب انہوں نے سادگی سے نکاح کیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ فورتھ کپل جو اس کووڈ-19 کے دوران نکاح جیسے رشتے میں بندھے وہ فریال محمود اور دانیال راحیل ہیں۔ ان کی تقریب 28 مئی 2020 کو منعقد ہوئی، اور یہ تقریب لاہور جیسے خوبصورت شہر میں منعقد کی گئی۔ دانیال راحیل کا کہنا ہے کہ وہ لاہور سے ایک ساتھ عید کی خوشیاں منانے آئے اور وہاں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ جی تو ناظرین، ہم اپنے 5ویں کپل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو شہروز سبزواری اور صدف کمل ہیں۔ ان کی شادی کی تقریب 31 مئی 2020 کو منعقد ہوئی۔ شہروز سبزواری پہلے ہی ایک شادی شدہ انسان تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن ان کی وائف کا کہنا تھا کہ ان کے صدف کمل کے ساتھ تعلقات ہیں اور اسی بنا پر ان کے درمیان تناؤ رہتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ شہروز سبزواری ان پر مار پیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی شادی زیادہ عرصہ نہ رہی اور ان کے درمیان علیحدگی ہوئی۔ بہت سی جگہوں پہ شہروز اور صدف کمل کو ایک ساتھ دیکھا گیا، لیکن شہروز سبزواری کی والدہ کی تصاویر پر جو صدف کمل نے کمنٹ کیا، ان سے یہ بات واضح کی کہ وہ ایک دوسرے کے کتنا قریب ہیں۔ آخرکار تمام باتیں اپنے انجام کو پہنچیں جب دونوں نے نکاح جیسے بندھن میں ایک دوسرے کو باندھ دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی رکاوٹ ان کے پیار کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔